رائزنگ پاکستان میں آج آپ کی ملاقات کروانی ہے پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی اسکرین کے ایک ایسے چہرے سے کہ اگین کچھ چہرے ایسے ہیں کہ وہ اور پی ٹی وی ایسے ساتھ ساتھ لازم و ملزوم فیس آف پی ٹی وی. سال ہر سال سے پی ٹی وی پہ انگریزی خبریں پڑھ رہے ہیں, اسٹیٹ لیول کے فنکشنز کو ماڈریٹ کرنا, ہوسٹ کرنا. اس کے علاوہ صداکاری میں صرف ٹیلی ویژن پہ خبریں پڑھنا نہیں, ریڈیو کے ساتھ ان کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ سیکنڈ ہوم. 13 سال تک انہوں نے ریڈیو پاکستان سے ایک پروگرام کیا, اسلام آباد کالنگ, اور اس کے علاوہ بہت سی بڑی بڑی زبردست ڈاکیومنٹریز کے پیچھے آپ کو ان کی آواز سننے کو ملتی ہے. ادائیگی, شائستگی, ایک ٹھہراؤ ان کی طبیعت میں بھی ہے اور ان کی صداکاری میں بھی ہے. اور ایک حوالہ جو مظہر کا بہت پرومیننٹ حوالہ ہے, اور وہ ہے ان کی شاعری, انگریزی زبان کی شاعری. ان کو براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں انگریزی زبان کی براڈ کاسٹنگ میں تمغہ امتیاز بھی مل چکا ہے. آئی ایم سو ہیپی کہ بہت دن کی کاوش کے بعد فائنلی میں نے اپنے پرانے بچپن کے دوست, بچپن کہہ دینا چاہیے کیونکہ بچپن اس کو کہیں گے تو اس کو جوانی کہیں گے, اگر جوانی کے دوست کہا تو پھر بڑھاپا ماننا پڑے گا. السلام علیکم. السلام علیکم توثیق, تھینک یو سو مچ. بہت اچھا لگ رہا ہے بہت دنوں کے بعد, اور میں بس سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا دن ہو جس میں ہم صبح بیٹھ کے کوئی گپ شپ کریں, کوئی دل کی باتیں کریں. آپ کو اردو آتی ہے؟ جی جی بالکل, کیونکہ پی ٹی وی کے ناظرین نے آپ کو صرف انگریزی بولتے سنا ہے اور بہت اچھی بولتے سنا ہے, تو آج ان کو بھی کچھ عجیب سا لگ رہا ہوگا. اچھا مظہر, کہانی کہاں سے شروع کریں؟ کہانی میں کچھ آپ کی شاعری اور براڈ کاسٹنگ کو ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا. آپ کی شاعری بہت ہی, اس میں رومانس بھی ہے, اس میں مجھے ایک نیچرسٹ بھی نظر آتا ہے, ایک مطلب پہاڑوں سے, دریاؤں سے, صحراؤں سے, پھولوں سے باتیں کرنے والا مظہر نظر آتا ہے. اس کا یہ نیچر کے ساتھ کنیکشن کیا ہے؟ میرا خیال یعنی یہ جو تعلق ہے یہ ہمیشہ سے تھا, اور کیونکہ ٹیلی ویژن پہ جو زیادہ میرا حوالہ ہے وہ خبروں کا ہے اور کرنٹ افیئرس کا ہے, تو شاید وہ اس مظہر کو باہر آنے کے لیے وقت چاہیے تھا, اور جب صحیح وقت آ گیا تو بس وہ پھر باہر آپ کے سامنے حاضر ہے. سو میں ایکچولی پہلا میرا شاعری کا جو مجموعہ ہے وہ 2017 میں شائع ہوا تھا, اور ابھی بس دوسرا تیار ہے انشاءاللہ. اب یہ کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا اس میں بریک آیا تھا, لیکن انشاءاللہ اس سال کے آخر تک وہ بھی شائع ہو جائے گا. تو جو نیچر سے کنیکشن ہے وہ ایکچولی میرا یعنی بچپن چونکہ ایک ایسی جگہ پہ گزرا جہاں پر میں بہت قریب رہا نیچر سے. کہاں؟ ویسٹ افریقہ میں, ناردرن نائجیریا میں. یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر وہ بوکو حرام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. سو وہاں پر آئی وینٹ ٹو اسکول دیر, پرائمری اسکول, ہائی اسکول. آپ کے والد وہاں؟ جی میرے والد وہاں پڑھاتے تھے مائکرو بایولوجی ایک یونیورسٹی میں وہاں پہ ناردرن نائجیریا میں. جی تو آپ کا کس ایج سے کس ایج تک؟ تو میں ایکچولی کلاس 4 سے لے کے تو او لیولز تک, تقریباً 9-10 سال کی عمر سے لے کے 16-17 سال. وہ ایک بڑا اہم فارمیٹو فیز ہوتا ہے کسی بھی پرسنالٹی کے لیے. تو وہ تو سارا ڈیزرٹ کا ہے. جی وہ ٹوٹلی جی وہ ناردرن نائجیریا تو سارا سہارا ڈیزرٹ کا وہ علاقہ ہے, اور اس میں پھر وہ نیچر کے بہت قریب بہت خوبصورت برڈز سے روز اسکول کے راستے میں ملاقات ہوا کرتی تھی. اچھا. اور روز جب وہاں سے گزرتے تھے تو پھر برڈز کو پہچانتے تھے کہ کون سی برڈز ہیں, ان کی شخصیت کو بھی سمجھتے تھے, اور یاد رہتا تھا کہ یہ وہی برڈ ہے جو کل یہاں پہ تھی, ادھر بیٹھی ہوئی تھی, اور اس سے میں نے دیکھا تھا. حالانکہ مجھے تو سارے کوے ایک سے لگتے ہیں, ساری چڑیاں ایک سے. جی بالکل. تو وہ ہر برڈ کی ظاہر ایک مختلف پرسنالٹی ہے, تو اس طرح سے ایک کنیکشن ڈیولپ ہو گیا نیچر سے. جی صحرا سے دوستی ہوئی, اس کی خوبصورتی سے. صحرا میں رات بہت خوبصورت ہوتی ہے, تو رات کا جو مشغلہ ہوتا تھا, کیونکہ کرنے کو تو کچھ ہوتا نہیں تھا, وہ تو بالکل ایک ڈیزرٹ تھا, تو رات کا مشغلہ یہ تھا کہ اپنے والد کی گاڑی کی چھت پر لیٹ کر تو ہم ستاروں کو دیکھتے تھے رات کو. اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے ایک کالی مخملی چادر ہے اور اس سے ہیرے جواہرات جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں. تو ایک عجیب مغناطیسیت تھی اس میں, اور ایک سحرداری. تو رات کا مشغلہ یہ ہوتا تھا کہ صحرا کی رات کو دیکھنا ہے اور اس سے محظوظ ہونا ہے, تو وہ اتنا زیادہ کنیکشن پھر ڈیولپ ہو جاتا ہے نیچر سے. اتنی شاعرانہ گفتگو آپ اردو میں بھی کر رہے ہیں, اردو میں شاعری نہیں
بس ایکچولی اردو میں شاعری تھوڑی بہت ضرور کی ہے، لیکن وہ میرا خیال تھا کہ میرا چونکہ میڈیم انگریزی ہے تو میں زیادہ اس میں کمفرٹیبل تھا اس کو ایکسپریس کرنے میں، اور چونکہ انگریزی میں بہت زیادہ نہیں پاکستان میں شاعری زیادہ نہیں کی گئی، تو مجھے لگتا تھا کہ اس میں یہ روم ہے کہ اگر آپ اس میں کوئی کام کریں تو لوگوں تک پاکستان بات میں پہنچ۔ انگریزی شاعری پڑھنے والے لوگوں کی تعداد ظاہر ہے جی کم ہے جی اردو کے بالکل مقابلے میں، لیکن پھر بھی آپ اس کو کیسا دیکھیں؟ جی میں ایکچولی یہ ضرور کہوں گا کہ ایکسپریشن ضرور میرا انگریزی کا ہے، لیکن وہ شاعری جو ہے وہ بالکل اس کی روٹس جو ہیں وہ ہماری زمین میں ہیں، اور وہ ایک بیسیکلی ہمارے خطے کی پوئٹری ہے، وہ صرف ہے انگریزی میں، لیکن اس کا ایکسپریشن جو ہے وہ وہی ہے جو آپ کو اردو میں ملتا ہے، بالکل وہی اس طرح کے استعارے، اس طرح کی بات، اس طرح کی خیال جو ہے وہ آپ کو اس میں ملتا ہے۔ اچھا، صحرا سے آپ کی دوستی ہوئی، جی بالکل، اور 8 سال مطلب یہ بڑا جیسے آپ نے فرمایا فارمیٹیو فیز ہوتا ہے، 9-10 سال کی عمر سے لے کے 17 لڑکپن، آپ نئی ڈریمز دیکھ رہے ہوتے ہیں زندگی میں، اتر رہے ہوتے ہیں اور یو وانٹ ٹو فلائی ہائی، ایسے میں صحرا سے دوستی ہوئی، لیکن بعد میں جب میں آپ کو پڑھتا ہوں آپ کی پہلی آپ نے مطلب پہاڑ کے اوپر آپ نے لکھا، جی دوستی صحرا سے ہوئی، یہ پہاڑوں سے کنیکشن یہاں اسلام آباد آ کے ہوا؟ جی بالکل ظاہر ہے کہ یہاں تو اسلام آباد میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کا روز ایک پہاڑ سے سامنا ہوتا ہے، وہ کسی طرح کا پہاڑ بھی ہو تو یہاں پر بہت سے پہاڑ سر بھی کیے اور بہت سے دیکھے بھی، سر کیے پہاڑ۔ جی اچھا، وہ پہاڑوں والی جو آپ کی نظم ہے، اگر وہ عنایت ہو، مجھے بہت پسند ہے۔ جی وہ بس بیسیکلی اصل میں جو ہم نے جو کچھ کیا ہے نیچر کے ساتھ، اس میں پہاڑ بھی شامل ہیں، جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہے، جو بے حرمتی ہم نے پہاڑوں کی ہے، بے حرمتی اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ جی اگر ہم سوچیں کہ اگر تو یہ پلرز ہیں جن پر یہ دنیا کھڑی ہے، تو پھر ان کے ساتھ تو بڑی عقیدت کا ایک تعلق ہونا چاہیے تھا، بالکل، اور ہم نے وہ نبھایا نہیں، اور بہت ظلم کیا ان کے ساتھ، اپنا سارا بوجھ ان پر ڈال دیا، جانوروں پر تو ڈالتے ہی تھے، پھر ان پہ بھی ڈال دیا، تو مجھے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہم ان پہ پہاڑ جب کٹتے ہیں اور ان پر سڑکیں بنتی ہیں، اور ہم اپنا بھاری ٹرکس جو ہے پہاڑوں کے سینے پر سے گزارتے ہیں، تو جیسے ان کا سینہ جو ہے ہم چیرتے ہیں، تو یہ ایک آہوزاری ہے ایک پہاڑ کی، اس کا ٹائٹل ہے انگریزی میں لیمنٹ آف دا بلیڈنگ ماؤنٹین۔ Landslides are mountains bleeding from wounds inflicted by man's greed to conquer all that abounds the earth. Landslides are mountains bleeding from wounds inflicted by man's greed to conquer all that abounds the earth. The humankind's insatiable desires turn pillars holding the earth to mutilated carcasses. The limbs fall occasionally as boulders, but the blood oozes more frequently as soil and mud. Mountains mourn in silence as the might of the bulldozer inflicts pain on their being, and forced into submission they carry man's burden. As if licensed by the Creator, we deny space to non-human existence, unaware that one day our leash can soon turn into his noose. اور آپ دیکھیں کہ وہی بات ہے خیال کی کہ آپ نے جس طرح سے استعارے استعمال کیے ہیں اس کے اندر، اور میں باقاعدہ آپ کی اس نظم کو دیکھ رہا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ واقعی وہ پہاڑ مجھ سے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہاں میں بلیڈ کر رہا ہوں، میں گریا کر رہا ہوں، لیکن میرے گریے اس خاموشی میں جو گریا ہے اس کو تم نے سننا ہے۔ بیوٹیفل، ویری ویل پٹ۔ اچھا مظہر، اچھی انگریزی کیسے بولنا سیکھے؟ میرا خیال ہے کہ وہ اس کا کوئی کک بک فارمولا تو شاید نہیں ہے، کیونکہ ایک زبان ہے اور ایک اسکل ہے، تو اچھا بولنے کے لیے اچھا سننا ضروری ہے، اور میرا خیال یہ بات عام طور پہ لوگ اس کو مس کر جاتے ہیں۔ یو شوڈ بی اے گڈ لسنر، تو جب تک آپ اچھا سنتے نہیں ہیں، ہمیں تو انکریج کیا جاتا تھا ہمیشہ کہ جی وہ ریڈیو BBC ریڈیو کو باقاعدگی سے سنیں،
اور اس کے بعد پھر ٹیلی ویژن پہ جو انگریزی خبریں ہیں ان کو باقاعدگی سے سنیں, اور شائستہ زاہد کو سنیں, جی بالکل, اور انگریزی اخبار کو پڑھیں. پڑھنا بھی بہت ضروری ہے جی انگریزی کا ایکسپریشن سمجھنے کے لیے. تو یہ ساری ریاضت جو ہے یہ بہت ضروری ہے, اور یہ ایک دن میں تو نہیں ہوتا, یہ ایک عادت ہے جو شروع سے ڈالنی پڑتی ہے, اور آہستہ آہستہ جا کے یہ اسکل جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. لائف سٹائل ہے پورا. جی جی ایبسولوٹ. زبان سے دوستی بھی جی جی پورا آپ کا جی طرز حیات ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بالکل وہ یہ 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے جی کا نہیں, معاملہ نہیں وہ نہیں ہے جی, بالکل وہ کریش کورس نہیں ہے. کریش کورس نہیں ہے. جی جی. اتنے سال آپ نے وہ ریڈیو کا پروگرام کیا, جی 13 سال. جی جی جی. میں تو 1 سال میں بھاگ گیا. جی جی مجھے یاد ہے, بلکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ نے جب اس کو کرنا چھوڑا تھا تو میرے خیال کچھ دنوں کے بعد ہی آئی ٹوک اوور فرام دیئر. ایگزیکٹلی. اور میں مظہر کو کہتا تھا مظہر مشکل کام ہے, اور پھر اس کے بعد 13 سال گزر گئے اور مظہر وہ پروگرام کرتا تھا. اور میں جس دن پہلے دن میں نے وہ پروگرام کیا تو میں آپ کا خیال مجھے دل میں ضرور آ رہا تھا. میں نے کہا یار پتہ نہیں جو اسٹینڈرڈ آپ نے سیٹ کیا ہے اس تک میں اپنے اس پروگرام کو برقرار رکھ سکوں گا یا نہیں. ارے نہیں آپ, لیکن بس وہ میرا خیال وہ جو چیلنج میں نے اپنے آپ کو دیا تھا اسی میں 13 سال گزر گیا. تو 13 ایئرز ایوری ڈے. ریڈیو ٹیلی ویژن کی براڈ کاسٹنگ, آپ مطلب ٹیلی ویژن پہ بھی خبریں پڑھتے ہیں, آپ کو کتنے برس ہو گیا؟ مجھے 22 سال ہو گئے. 22 سال سے آپ ایسے ہی ہیں. جی جی. تو 22 سال یہ, اور تقریباً یہی 18-20 سال ریڈیو ٹیلی ویژن کی صداکاری میں, کی براڈ کاسٹنگ میں کیا فرق ہے؟ کیا مظہر نثار ریڈیو پہ بیٹھ کے جب شام 7 بجے خبریں پڑھتا ہے اور ٹیلی ویژن پہ رات 11 بجے اس میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ خبریں یا پروگرام یا کوئی بھی صداکاری. ٹیلی ویژن میں ہم اپنے چہروں پہ میک اپ کر کے آتے ہیں نا, پفنگ شفنگ کرتے ہیں. وہاں آواز کی پفنگ کر کے آنی پڑتی ہے, آواز کا میک اپ کرنا پڑتا ہے, ہر چیز آواز میں ہوتی ہے, تصویر بھی آواز سے بنانی پڑتی ہے, ہوتی نہیں ہے نا. یو ہیو ٹو ڈریس اپ یور وائس, اور آپ نے جو آڈینس ہے اس کے ذہن میں تصویر بنانی ہے اپنی آواز سے. تو ریڈیو از این انٹائرلی ڈفرنٹ میڈیم اینڈ ویری پاورفل آلسو. اور آپ کا انداز بھی بدل جاتا ہے جب آپ ریڈیو کے مائیکروفون کے ساتھ. بیکاز ایبسولوٹ کلیئرٹی, ہر لفظ الگ سے کھڑا ہو, اور ہر لفظ جو ہے وہ سمجھ آ رہا ہو, اور آڈینس کے ذہن میں تصویریں بناتا جا رہا ہو, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تصویروں کی اور ویژولز کی لگژری جو ہے نہیں ہوتی, اور اگر آپ اچھے براڈ کاسٹر نہیں تو تصویروں کے پیچھے چھپ نہیں سکتے. ایگزیکٹلی. مظہر ہمارے ساتھ موجود ہیں, مظہر نثار تمغہ امتیاز, اور ایک چھوٹا سا بریک کا وقت بھی ہے. اس سے جب واپس آئیں گے تو گپ شپ کا سلسلہ جاری رہے گا. رہی میرے ساتھ. ایک بار پھر آپ کو رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ خوش آمدید کہیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم مظہر نثار صاحب تمغہ امتیاز, جو کہ انگریزی زبان کے شاعر بھی ہیں, براڈ کاسٹر بھی ہیں, صداکار بھی ہیں. انگریزی میں خبریں, کرنٹ افیئرس کے پروگرامز, اسٹیٹ لیول فنکشنز, اور ریڈیو کے ساتھ بھی ان کا ایک خاص رشتہ ہے, ایک خاص جڑت ہے جو کبھی توڑنے کا نہیں سوچا ریڈیو سے. نہیں, بس کچھ عرصے سے میں چونکہ کوئی ابھی پروگرام تو نہیں کر رہا مصروفیات کی وجہ سے, اور سلسلہ روزگار بھی چلانا ہوتا ہے, تو بس وہ پھر شوق بھی ساتھ پورا کرنا ہوتا ہے. میں کچھ عرصے سے تو ریڈیو ابھی نہیں کر رہا ہوں, لیکن ریڈیو کبھی اندر سے گیا نہیں. آپ ریڈیو سے نکل سکتے ہیں, ریڈیو آپ کے اندر سے نہیں نکل سکتا. سو فرسٹ لو اٹ از ایبسولوٹ. جو مائکروفون کے ساتھ جو عشق ہے نا, جی 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 بالکل وہ قائم رہتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ٹیلی ویژن, میرا بھی ریڈیو ٹیلی ویژن دونوں سے بہت زیادہ, تو مجھے کسی نے کہا کہ کیا فرق, تو میں نے کہا ریڈیو کا مائکروفون جو ہے وہ اس سے آپ رومانس کرتے ہیں, اور ٹیلی ویژن کا کیمرہ جو ہے اس سے آپ فلرٹ کرتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, دس از این ایپٹ ڈسکرپشن. بالکل صحیح. اچھا مظہر, دوبارہ افریقہ جانے کا موقع ملا زندگی میں؟ جی ہاں, میں اسی صحرا میں, اسی اسکول میں, اسی چاند, اسی رات میں ستارے گنے. جی, میرا ایکچولی میرا چھوٹا بھائی جو ہے اس کو ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ مل گئی تھی
ایک کنسلٹنسی اس کو ملی کسی UN کے ادارے سے, تو وہ پھر ہی وینٹ بیک. اور میں نے اس سے کہا کہ یار مجھے جب وین یو گیٹ دیئر سو یو گو ٹو مائی کلاس, یو گو ٹو دا اسکول, اور وہ جو بینچ جہاں میں بیٹھتا تھا وہاں سے مجھے تصویر بھیجو, اور وہ پلے گراؤنڈ جو تھا جہاں سے ہم جو ہے وہ پھر جو صحرا کی تپتی ریت ہوتی تھی اس سے بچنے کے لیے ہم جو ہے وہ ایک درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ جاتے تھے. صحرا میں آپ کو پتہ ہے بہت کم درخت آپ کو ملتے ہیں, گرین ایریا کیونکہ بہت کم ہوتا ہے. سو ہمارے لیے تو وہ بہت ایک زبردست قسم کا ایک اویسس تھا, وہاں بیٹھتے تھے. تو وہ وین ہی وینٹ بیک دیر بہت سال بعد ایک کنسلٹنسی وہ کر رہا تھا, تو پھر آئی آسکڈ ہم ٹو سینڈ می پکچرز اینڈ اٹ واز ایبسلیوٹلی این امیزنگ ایکسپیرینس. اور ہمارے کچھ پرانے اسکول کے دوست تھے, ان سے اس کی ملاقاتیں ہوئیں. میں دوبارہ گیا تھا افریقہ, اٹ واز ان 2005. میں گیا تھا کیمرون, اور وہ تقریباً وہ ایریا اس کے قریب تھا بیکاز ایکچولی اٹس اے بارڈرنگ کنٹری آف نائجیریا. سو مجھے وہی ویژولس, وہی اس طرح کے لوگ, اسی طرح کی مارکیٹس, وہ لوگ نیچے بیٹھے میں ڈھیری لگائی ہوئی ہے نیچے, اور اسی طرح کے کاونگس جو ہوتی ہیں, جو بڑا ہینڈی کرافٹ ہے افریقہ کا آپ کو پتہ ہے. پھر آئیوری کے اوپر جو کام ہوتا ہے, ہاتھی دانت کے اوپر جو کام ہوتا ہے, اسی طرح سے سب نظر آیا. تو وہ ساری جو چائلڈ ہوڈ میموریز ہیں وہ سب میں نے ری لیو کی وہاں پہ. سو دیٹ واز اے بیوٹیفل ایکسپیرینس. کیمرون آلسو از بہت مشہور ملک نہیں ہے, بہت لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے, بٹ بہت خوبصورت ہے. اٹس بیوٹیفل, نیچر بڑی لاؤڈ ہے وہاں پہ. ہاں ایگزیکٹلی, اور لوگ بھی بڑے بڑے فرینڈلی. مظہر, ایک گڈ اسکول بوائے کا امیج لے کے جب آپ اسکرین پہ آئے اور ماشاء اللہ ود یور لکس, تو کیا بہت سے دل توڑے ہوں گے آپ نے؟ کیسے یہ جو ایک رشتہ باندھ لیتے ہیں لوگ کہ مظہر بھائی آئی لو یو, ایسے خط وط آتے تھے؟ اصل میں بس وہ یہی ایک چیلنج رہتا ہے. ساتھ بھائی بھی ہوتا ہے, ساتھ آئی لو یو بھی ہوتا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. نہیں, یہ میرا خیال ہم سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اصل میں وہ میں سمجھتا ہوں ہم سب اس میں شامل ہیں کہ وہ اکثر ہم جو ہے نا اس انسان کا جو اسکرین پرسونا ہے اس کو الگ نہیں کر پاتے اس کی اپنی شخصیت سے. اور میرا خیال ہے کہ وہ جو اسکرین پرسونا ہے وہ تو بہت مختلف ہوتا ہے آپ کی اپنی شخصیت سے. تو وہ ایک اسکرین والے ایک انسان سے ہو جاتی ہے محبت. اسکرین والے مظہر میں اور اصل مظہر میں کیا فرق؟ اب پرسونا میں کیا فرق؟ ظاہر ہے وہ اسکرین پہ آپ لوگوں تک پہنچ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کی دلچسپی کی بات کر رہے ہوتے ہیں. بس ایسی کون سی, یہ سیاسی جواب نہ دیں, مجھے بتائیں ایسی کون سی عادات ہیں مظہر نثار کی جو وہ بدلنا چاہتا ہے؟ غصہ تو آپ کو نہیں آتا مجھے پتہ. نہیں, میرا خیال وہ بس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ آپ کوشش کرتے ہوں لوگوں سے کنیکٹ کرنے کی, لوگوں کے لیے اویلیبل رہنے کی, تو وہ پھر اس پہ پھر یہ ہوتا ہے کئی دفعہ بہت زیادہ وہ جو ہے آپ اپنی ذات کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں. اور میرا خیال مجھ میں یہ ایک ضرور کمزوری ہے کہ میں جب بھی کہیں کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہمیشہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی ذات کی نفی کروں. تو کئی دفعہ اس میں پھر آپ اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں, کہیں رکھ کے بھول جاتے ہیں. تو بس وہ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ ٹائمز ون نیڈس ٹو ری کنیکٹ ود ون سیلف, اور کہیں نہ کہیں آپ کو تھوڑا بہت اپنی سیلفشنس کی حد تک تو نہیں لیکن تھوڑا بہت اپنی ذات کو کہیں پلیس کرنا چاہیے, چونکہ بہرحال یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے. اور مظہر نے ایسا کم کیا؟ ہاں, کبھی بھی نہیں کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ایک الٹیمیٹلی تھوڑی سی آپ کی ویکنس بھی ہو جاتی ہے. کیا چینج کرنا چاہیں گے اپنی کہانی میں؟ میرا خیال میں جو اپنی بات ہے آئی وڈ وانٹ ٹو بی مور اسرٹیو آلسو. میں ایکچولی زیادہ آئی اکوموڈیٹ پیپل مور دین آئی اسرٹ مائی سیلف. ہمیں تو بالکل اکوموڈیٹ نہیں کیا تھا. 6 مہینے کے بعد آج آپ نے ٹائم دیا. ایسا نہیں ہے, ہمارے معاملے میں تو بڑے اسرٹیو تھے کہ نہیں آئی ایم بزی. نہیں ایسا نہیں ہے, وہ تو میں جینوائنلی آپ سے وہ کر رہا تھا. کبھی غصہ ہے؟ میں نے ویسے مظہر تمہیں پچھلے 25 سال 30 سال سے ہم ایک دوسرے کو جی کبھی غصہ نہیں ہے؟ بس وہ اصل میں غصہ تو ایک بہت خطرناک ایموشن ہے, اور وہ آپ سے بہت ایسی چیزیں کراتا ہے جو پھر بعد میں آپ اس کو ریپینٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے اور مستقل کام کرنا چاہیے. ویسے بھی بحیثیت ایک سوسائٹی ہمیں ویسے بہت غصہ آتا ہے, تو بحیثیت مجموعی
اور میں دیکھتا ہوں کہ غصہ بڑھتا ہی جا رہا ہے ہر طرف. یعنی آس پاس آپ جہاں بھی دیکھیں تو بہت سی چیزیں غصے میں لوگ کہتے جا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے, بغیر رکے کہ بھئی اس کے کیا اثرات ہوں گے لوگوں پر, معاشرے پر, شارٹ ٹرم اثرات کیا ہوں گے, لانگ ٹرم اثرات کیا ہوں گے, اور انٹالرنس بھی ظاہر پھر بڑھتی جا رہی ہے. مظہر, اس وقت جو خبر ادا کرنے, خبر سنانے کا, خبریں پڑھنے کا جو انداز ہے جو پرائیویٹ سیکٹر میں بہت زیادہ رائج ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, اور کیا وہ تھوڑا سا پیئر پریشر آپ پہ آیا, نہیں آیا؟ کیا مظہر نثار اسی انداز میں خبریں پڑھ رہا ہے جو آج سے 15 برس پہلے پڑھا کرتا تھا, سپیڈ, ٹون, ویریشن, یا وہ تھوڑا سا سینسیشنلزم آپ کے خیال میں آپ کے اندر بھی آیا؟ جی نہیں, وہ میرا خیال یہ ہے کہ اتنا ضرور ہوتا ہے کہ یعنی آپ کی بیسک ٹریننگ جو ہے وہ اس کا انفلوئنس آپ پر ہمیشہ رہتا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی وی ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس نے پاکستان میں میجورٹی جو ٹیلنٹ ہم دیکھ رہے ہیں, اور بہت سے لیجنڈری بھی پرسنالٹیز ہیں, اور میں آپ کو بھی اس میں شامل کروں گا, ان کو ٹرین کیا. سو آور بیسک اسکولنگ واز فرام پی ٹی وی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اڈیپٹیبلٹی از ویری امپورٹنٹ, اور جو بھی عصر حاضر کے تقاضے ہیں ان کے ساتھ ہمیں ہم آہنگ ہونا پڑتا ہے. جو نئی نیڈز ہیں آڈینس کی ان کو سمجھنا پڑتا ہے اور ان کو کیٹر کرنا پڑتا ہے وداؤٹ ایکچولی ابینڈننگ آور بیسک ویلیوز. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں نے ضرور یہ کیا کہ جب بھی کوئی ٹرانسفارمیشن ہوئی آئی بیکیم اے پارٹ آف اٹ. اور آپ اپنی جو ٹریننگ ہے اس کو ان لرن نہیں کرتے, لیکن آپ اتنے فلیکسیبل ہوتے ہیں دیٹ یو اڈیپٹ ٹو اے نیو انوائرمنٹ. سو آپ دیکھیں کہ پی ٹی وی کے اندر بھی بہت سے ریفارمز ہوئے. پی ٹی وی نے بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو فلیکسیبل کیا, اور پھر آپ دیکھیں پی ٹی وی ورلڈ اس کے ایک ایگزامپل ہے, the kind of content that you have there. So I adapted myself to the needs of the time. یہ میں نے ضرور کوشش کی, اور میں سمجھتا ہوں چونکہ آڈینس کے ٹیسٹ بھی بدل رہے ہوتے ہیں, ان کا ایکسپوجر بدل رہا ہوتا ہے آہستہ آہستہ. سو you can be an idealist and think کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے, اور آپ ڈینائل میں رہ سکتے ہیں, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ نے وہ آڈینس بھی آپ کی زیادہ ایجوکیٹ ہو چکی ہوتی ہے, زیادہ ایکسپوز ہو چکی ہوتی ہے. سو یو ہیو ٹو کیٹر ٹو دوز نیڈس آلسو. مظہر, آپ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں کہ آج جو میری سوچ ہے, آج جو میرا خیال ہے, آج جس چیز کے بارے میں میں سوچتا ہوں, آج سے 5 برس بعد یہ میں اپنے آپ کو غلط بھی ان لرن کر کے ری انوینٹ کرنا اپنے آپ کو, اور خاص طور پہ نیچر کے کانٹیکسٹ کے اندر. اس کو ذرا ایکسپلین کیجئے کہ مطلب میں آج توثیق حیدر اس بات میں بلیو کرتا ہوں, اور میں 3 سال بعد کہوں نہیں وہ 3 برس پہلے جو میں بات کرتا تھا وہ میں نے اپنے آپ کو ان لرن کر کے ریکنسٹرکٹ کر لیا, اور میں اب ایک ڈفرینٹ فکر کا مالک ہوں. یہ تو بہت بڑی ہار ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ لرننگ سے زیادہ جو ضروری ہے وہ ان لرننگ ہے. اچھا جی, کیونکہ آپ کوئی برتن کوئی کسی برتن کو خالی رکھیں گے تو آپ اس میں ابزارپشن کر سکتے ہیں باہر سے آنے والے انفلوئنسز کی, نئی چیزوں کی. اور کئی دفعہ اگر آپ کے سامنے ایک دلیل یا کوئی آئیڈیا آپ کے آئیڈیا سے بہتر آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا انسان وہی ہے جو اس کو قبول کر لے اور اس کو ابزارب کر لے اور اس کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا لے. اور ویسے بھی ہر چیز آرگینک ہے, انسان بھی آرگینک ہے, اور انسان بھی ایوالو کرتا ہے, اور ان لرننگ کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اونلی وین یو ان لرن دیٹ یو کین ری لرن. تو آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی ایسا خیال یا ایسی دلیل آئی ہو کہ آپ نے اپنے آپ کو نگیٹ کر کے کہا ہو کہ ہاں؟ جی بالکل, بارہا ایسا ہوا, اور ایسا ہونا بہت ضروری ہے. یو شوڈ بی اوپن ٹو چینج. اور آپ جو ہے خاص طور پہ آپ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم چونکہ ایک ہی کانٹیکسٹ میں اپنا وقت گزارتے ہیں, ایک ہی طرح کے نیریٹیوز کو ہم لے کے پھرتے ہیں. ٹریولنگ نے مجھے بہت ہیلپ کیا. میں جب اپنے کانٹیکسٹ سے باہر جاتا ہوں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ہمیں دنیا کیسے دیکھ رہی ہے, لوگ ہمیں باہر سے کیسے دیکھ رہے ہیں, ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. تو پھر ضرور یہ احساس ہوتا ہے کہ اچھا یار زندگی کو دیکھنے کا کوئی اور زاویہ بھی ہے, کوئی اور اینگل بھی ہے, ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کا کوئی اور اینگل بھی ہے. تو کبھی جب کوشش کی دوسرے کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھنے کا تو پھر ان لرننگ ذرا آسان ہو گئی, اور پھر ٹالرنس بھی بڑھی, سمجھ بھی آئی. میرا خیال اگر ہم جج کرنے سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم بہت کچھ لرن کر سکتے ہیں. ہر انسان سے آپ لرن کر سکتے ہیں. مطلب جو انسان آپ سے اگری کرتا ہے ہر وقت, اس سے تو آپ شاید کچھ نہیں سیکھ سکتے.
آپ اسی سے سیکھ سکتے ہیں جو آپ سے ڈس ایگری کرتا ہے اور جس میں ہمت ہے آپ سے ڈس ایگری کرنے کی. تو وہ تو ایک بڑا امپورٹنٹ آدمی ہے جو آپ سے ڈس ایگری کرتا ہے. بڑی زبردست بات. وی کین لرن سو مچ فرام دیم. ایگزیکٹلی. کہاں گئے دنیا میں؟ بس آپ موقع ملا بہت اس طرف بھی گئے, نارتھ امریکہ کی طرف بھی, یورپ میں بہت پھرتے رہے. مجھے ٹرینوں سے عشق ہے اور ٹرین پہ پھرنے کا بہت شوق ہے, اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ میں ٹرین پر بس کسی بھی ٹرین پر بیٹھ جاتا ہوں اور پھر سوچتا ہوں کہ اب کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے. یورپ میں تو آپ کو پتہ ہے وہ ٹرینیں پورے یورپ میں ہی پھرتی ہیں, تو اکثر یہ ہوا کہ میں ٹرین پر بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد اب وہ فون سے سوچ رہا ہوں کہ اچھا یار اب یہاں جانا چاہیے, یہاں اترنا چاہیے, کہیں بھی اتر کے پھر گیا اور اسٹیشن پہ بیٹھ جاتا ہوں. اسٹیشنز کا بڑا رومانس ہے. کئی دفعہ پورے اسٹیشنز پہ پوری رات گزاری, فرش پہ سو گئے, اور بس وہ ایک عجیب سی obsession ہے. تو بہت سفر کیا, یورپ میں بہت سفر کیا. ٹرین نے انسان کو یا پہیے نے انسان کو انسان کے قریب کیا ہے یا دور؟ انسانوں کو ایک دوسرے سے ضرور قریب کیا ہے. اب یہ پھر انسان پر ہے کہ وہ اس پہیے کا استعمال کیسے کرتا ہے, لیکن انسان کا ایک دوسرے سے کنیکٹ ہونا وہ بہت ضروری ہے, اور اس نے بہت ہیلپ آؤٹ کیا ہے. میں نے ٹرین کے اسٹیشنز پہ ٹرین کا انتظار کرتے کرتے بہت سی نظمیں لکھیں, اور بہت سے جو کریٹیو آئیڈیاز ہیں وہ ٹرین کے باہر وہ جو خوبصورت پینوراما ہے, خاص طور پہ یورپ میں تو آپ کو اندازہ ہے کہ بہت خوبصورت ہے, اس کو دیکھتے ہوئے بس وہ خیال آتے تھے. اور بہت ٹریول کیا اس ریجن میں, مڈل ایسٹ میں بھی کافی گیا, اس طرف بھی ساؤتھ ایسٹ ایشیا, افریقہ میں کچھ تھوڑا بہت, نارتھ افریقہ میں تھوڑا بہت گیا. سو بہت لرننگ, ہر جگہ جب جاتے ہیں تو پھر ایک بہت لرننگ ہوتی ہے, کوئی نئی بات سیکھ کے آتے ہیں, کچھ سیکھا ہوا جو وہ چھوڑ کے آتے ہیں. بھائی مظہر, بہت لطف آیا آپ سے بات کر کے, بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. گاڈ بلیس یو, جیتے رہیں, خوش رہیں, وی آر پراؤڈ آف یو. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے محترم مظہر نثار صاحب کی باتیں سنی. کچھ ذرا فرق سی باتیں ہیں. ہاں, یہ جو ٹی وی پہ جب خبریں پڑھتے نظر آتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے تھے, اور یہی انہوں نے کہا کہ اصل جو امیج آپ اسکرین پہ کسی شخص کا دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ کیا سٹوری, بلکہ سٹوریاں چل رہی ہیں, ان کو جاننا بہت ضروری ہے. آج کی گفتگو میں اگر کوئی ایک چیز بھی دل کو لگی ہو, جا کے ہمارے فیس بک پیج رائزنگ پاکستان پہ ضرور بتائیے گا. خوش رہیے, خدا حافظ.